اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہم نوبل پیس پرائز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں، تو میں پورے پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ ہیں آج۔ باقی رہی ان کی بات تو یقیناً ظاہر ہے ایک والد کا تو رول ہوتا ہے۔ میں عموماً ایک بات کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں نے کیا کیا، مجھ سے یہ پوچھو کہ میں نے کیا نہیں کیا۔ اور اگر تمام بیدارانہ معاشروں میں والد وہ نہیں کریں گے تو بہت ساری ملالیں پیدا ہوں گی۔ میں نے اس کے پر نہیں کاٹے، ایک میں نے یہ کیا، دوسرا کام میں نے کیا کیا، صرف ان کے لیے نہیں، اپنے اسکول کے تمام بچیوں کے لیے میں نے ان کو سکھایا کہ وہ خواب دیکھیں۔ آپ دیکھیں مالک صاحب، ہم لڑکوں کے لیے تو خواب دیکھتے ہیں، لڑکیوں کے لیے خواب نہیں دیکھتے۔ ابھی اس میں کرتے ہیں بات۔ ہاں مولانا ایک بتائیں، پہلے ابھی بہت باتیں ہوں گی لیکن پہلے مجھے اس دن کا بتاؤ جس دن اطلاع آئی کہ آپ جیت گئے ہو، نوبل پرائز آپ کو مل گیا، کیسے پتا لگا؟ کیا واٹ واز فیلنگ؟ ایک رات پہلے کیا سوچ تھی اور اس موقع پہ کیا سوچ تھی؟ سچ، بالکل سچ۔ جی بالکل سچ بتاؤں گی تو میں اپنی کیمسٹری کی کلاس میں تھی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر نوبل اناؤنس ہوتا ہے، اگر تم جیت لیتی ہو تو یہ 10 بجے کو ہوگا صبح۔ میں تو اسکول گئی، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور اتنے میں 10 بجے سے لیٹ ہوا تھا، یعنی تو ایک ٹیچر آئی اور کہنے لگی، ان کی یعنی ماتھے پہ بہت زیادہ پسینہ تھا اور مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ میں نے کیا ہے۔ ٹیچر آئی ہے، انہوں نے کہا، باہر لے کے گئی کہ آپ نے تو نوبل پیس پرائز جیتا ہے۔ تو میں نے کہا تھینک یو مس، اور کس طرح ہوا، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ اب میرے پاس کوئی اور بات ہی نہیں کہنے کے لیے، میں تو خوش بھی تھی لیکن اپنے ابو اور امی کے بارے میں نے پھر پوچھا، اور انہوں نے پھر اسکول میں اسمبلی بلائی، سب ٹیچرز نے اور اسٹوڈنٹس نے اپریشیٹ کیا، اور میں نے اسکول میں اسپیچ بھی کی ایک چھوٹی سی، اور میرا پہلا موقع تھا اپنے اسکول میں بولنے کا۔ میں کبھی اتنی نروس نہیں ہوئی ہوں اپنی زندگی میں، بہت زیادہ اسپیچز کے، لیکن اس اسپیچ میں میں بہت زیادہ نروس تھی کیونکہ اسکول تھا، ٹیچرز تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ اتنی خوش قسمت ہے کہ آپ اتنے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور میرا یہی خواب ہے کہ پاکستان کا ہر ایک بچہ جو ہے اس قسم کے اسکول میں تعلیم حاصل کرے جہاں پر ہر قسم کی فیسلٹی ہو، سہولیات ہو۔ اور اس کے بعد جب گھر آئی تو ابو نے حق کیا، امی نے بھی حق کیا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور بہت خوش تھے۔ اور اسکول میں اس کے بعد رویے میں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اسکول کا ہوم ورک میں کوئی چھٹی، کوئی لحاظ کے ویسے ہی؟ تو فرائیڈے کو تو ایوارڈ اناؤنس ہوا تھا، اس کے بعد پھر ہوم ورک بھی ملا تھا کیونکہ وہ تو ملتا ہی ہے۔ جب میں پیر کے دن اسکول واپس گئی تو میں نے ٹیچر سے کہا کہ میں تو بہت زیادہ بزی تھی، انٹرویوز وغیرہ تھے اور میں نے تو انگلش کا ہوم ورک کیا ہی نہیں ہے۔ تو ٹیچر نے کہا تو میں کوشش کری کہ ان کو سمجھاؤں کہ میں نے ایوارڈ جیتا تھا اور کچھ اس طرح، اور ان کو پتا بھی تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کل کو ہوم ورک کر کے آنا۔ اچھا، آن اے مور سیریس نوٹ یہ بتاؤ، نوبل پیس پرائز میں تقریباً $1.5 ملین ملتے ہیں، اب آپ کو آدھے ملیں گے بیکاز آدھے کیلاش کو انڈیا سے ملیں گے۔ ایک بار کرٹیسزم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ چلے گئے ہو لندن، اب UK میں آ گئے ہو، زندگی بڑی اچھی ہے، بھول گئے ہو سوات کو، بھول گئے ہو لوگوں کو، ملالہ فنڈ کبھی سیریا کی بات کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ پاکستان میں کچھ کرو گے آپ اس پیسے سے جو آپ کو ملے گا؟ اور اس کے علاوہ پاکستان میں کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ تو جب میں نے فنڈ سیٹ اپ کیا تو میں نے کہا کہ میں تو اپنا پہلا پروجیکٹ سوات ہی میں شروع کروں گی۔ تو ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا کہ ہم سوات میں ان بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کریں جو کہ گھریلو کاموں میں مصروف ہوتی ہے اور جو کہ دوسرے کے گھروں میں کام کرتی ہیں، تو ڈومیسٹک چائلڈ لیبر میں جو انوالو ہوتی ہیں۔ تو ہم نے وہاں پر بچے کو اسکالرشپس دی اور ہم ان کی فیملیز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ۔ یہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے؟ جی جی، یہ تو پچھلے سال 2013 سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور اس کا تو 1 سال ابھی پورا ہو گیا۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، ان کے بہت زیادہ خواب ہے، میں نے ان سے بات بھی کی ہے اسکائپ پر، بہت زیادہ خوش ہے۔ لیکن یہ جو نوبل انعام کا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان ہی میں خرچ ہوگا، ہم اس سے ایک بہت بڑا سسٹینیبل پروجیکٹ کریں گے اور ہم ایجوکیشن پر ہی فوکس کریں۔ تو ہمارا پلان ہے کہ ہم ایک اچھا اسکول بنائیں جس میں اعلیٰ تعلیم ملے اور جس میں یعنی اہم فیسلٹیز وہاں بچوں کے لیے موجود ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بناؤ گے آپ بچیوں کا؟ ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ مکس ہوگا کہ بچیوں کا ہوگا، لیکن یہ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ مجھے ایک بتا رہے تھے، ایک آپ کوئی 25 آرفنز کو بھی کر رہے ہو
स्पॉन्सर के 25-30 जो बच्चे जी जी, अखबल कोर फाउंडेशन है, वहाँ यतीम बच्चों की तालीम के लिए काम करती है और बहुत अच्छा यानी बहुत प्रोग्रेस की तरह वो चल रहा है और वहाँ पर यतीम बच्चों को आला तालीम मिलती है। तो हमने वहाँ 25 बच्चों को सपोर्ट किया है, वो बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें, उनको यानी उम्र भर के लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे और कंटिन्यूसली वो ये प्रोजेक्ट जो है जारी रहेगा। मैं आपके स्पीच भी सुन रहा था जब ये बात हुई नोबेल की, तो यू यूज द वर्ड कि मैं ज़्यादा एम्पावर्ड फील करती हूँ। आप किस तरह, क्या होगा इस एम्पावरमेंट को, क्या करोगे अब आगे, बिगेस्ट चैलेंज क्या होगा? तो मैं तो ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये एजुकेशन का जो कैंपेन है मैं ये चला रही हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा मकसद यही होता है कि मैं उस शख्स से कहूँ कि आप जो है तालीम में इन्वेस्ट करें, आप तालीम के लिए काम करें। मेरा ओबामा के साथ मिलने का मकसद ये नहीं होता कि मैं उनके साथ पिक्चर लूँ या क्वीन के साथ पिक्चर लूँ। मेरा मकसद यही होता है कि मैं उनसे कहूँ कि वो तालीम पर फोकस करें, तालीम में उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अभी भी यही मकसद है कि अभी नोबेल पीस प्राइज़ मिला है और इसको एक बहुत बड़ा अवार्ड करार दिया गया है और अगर इससे थोड़ी सी और भी यानी बंदा एम्पावर हो जाता है और उसकी आवाज़ को अहमियत दी जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ को और भी अहमियत दी जाएगी और मैं जो कहूँगी उस पर अमल भी किया जाएगा। और मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही हूँ, मलाला फंड हमने काम किया है तो मैं तो अपना काम भी करूँगी कि मैं जाके काम करूँ ऑन द ग्राउंड ताकि बच्चों को तालीम मिले, लेकिन एडवोकेसी भी करना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों तक पहुँच सकूँ जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो कि जिम्मेदार लोग हैं जिनको ये काम करना चाहिए, तो उनको मैं पहुँच सकूँ और उनसे कहूँ कि वो तालीम में इन्वेस्ट करें। एक बात सच्ची बताएं, मैं ब्रेक पे जाने से पहले, इस बच्ची की उम्र कितनी है? ये कागजों में 17 साल की थी, बड़ी बड़ी बातें कहाँ से करती है? आप बताएं, आपसे मैं पूछता हूँ, पहले तो ये बताएं कि पश्तून माशरे में, हमारे उधर भी दूसरे इलाकों में भी बड़ा होता है जी बेटा पैदा हो फिर जब पहले बेटी पैदा हो गई तब आपने क्या सोचा और आज क्या सोचती हैं? ज़माना मेरा खुशहाल हुआ, मलाला पैदाइश हुआ, जोड़ा हुआ, सुनाख्ती हर से ठीक ठाक हो और वो मासूम पैदाइश हुआ, बड़े खुशहाल हो और बिया मुझे माशरे की दासी ची खलक देर अलग तो खुशहाली और ډېره خوشاله یم. زه هر چا جنې وشي اکثر د چا دوه وشي درې شي هلک نه وي هغه خفه یې زه یم تاسو مه خفه کېږئ بلکل مه خفه کېږئ په هلکه په جنۍ کې هېڅ فرق نشته دی. موږ ته خو ملاله ډېره ګرانه ده. بعضې خلک به کې وایي چې زموږ خو به ستا د لور په شانتې نه وي که نه هر یو خو به ملاله نه وي. زه یم هر یوه ملالې چې تاسو به زموږ په شانې دغه ورکئ سپورټ کوئ او تعلیم پې کوئ. ناظرین stay with us کیونکہ بہت باتیں ہوں گی, صرف یہ سافٹ یا میٹھی باتیں نہیں, کڑوی باتیں بھی ہوں گی, کنٹروورسیز بھی بڑی ہیں, تسلیمہ نسرین بھی ہیں, سلمان رشدی کے ساتھ پکچر بھی ہے جو کہا جاتا ہے, وہ بھی ساری باتیں ہوں گی اور یہ باتیں بھی ہوں گی جو کئی کرٹکس کہتے ہیں کہ کیا ملالہ is being used by the West or is she using the West to help the East. یہ تمام باتیں ہوں گی اس بریک کے بعد. پورا مہینہ پاکستان بھر کے تمام جیو فون, پی جی سی ایل اور وی فون نمبرز پر بے شمار کالز کرنے والی آفر ایک مرتبہ پھر 350 میں نہیں بلکہ مل رہی ہے صرف 299 روپے میں. تو پھر جلدی کریں اور ابھی *299# ملائیں کیونکہ آفر حاصل کرنے کی آخری تاریخ 29 اکتوبر ہے. ٹوٹی فروٹی کرسٹلز کے ساتھ سافٹ اور جوسی بوم بوم ببل گم. بوم بوم ببل گم ان کو کھلا دو. ملالہ بریک سے پہلے 2-3 باتیں تھیں اور ابھی ہوں گی کچھ باتیں انپلیزنٹ ہیں. ایک تو آپ کو دیکھ کے انپلیزنٹ بات کرنے کو دل نہیں کرتا, ابھی کوئی بیٹیوں کی طرح بندہ آپ سے کیا سخت بات نہیں کرنے کو دل کرتا, مگر پوچھنا ضروری. ایک الزام لگتا ہے, بڑی بات ہوتی ہے خاص طور پر پاکستان میں کچھ سرکلز ہیں جو کہتے ہیں یہ تو بہت ویسٹ کے پاس ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے, اس کانسپریسی کا حصہ ہے ملالہ ویسٹ کی ہمارے خلاف. کیسا محسوس ہوتا ہے جب ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ برا لگتا ہے, دکھ لگتا ہے, کچھ سچائی ہے اس میں؟ ایک سچائی تو یہ ہے کہ میں یو کے میں ہوں جو کہ ہے یس ویسٹ, تو
اس لحاظ سے تو ہم ہیں ویسٹ میں، لیکن ہمارا دل ابھی بھی پاکستان میں ہے اور ہم ابھی بھی پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. اور ہم یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں، جو ہم نے ملالہ فنڈ سیٹ اپ کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے بچوں کو تعلیم ملے اور پوری دنیا میں ہم بچوں کے تعلیم کے لیے بات کر سکیں. تو میری تو بچپن ہی سے یہی امید رہی ہے کہ میری گلی میں اور میرے ساتھ میں جتنی بھی بچیاں تھیں ان کو اعلیٰ تعلیم ملے، اور وہی میرا خواب ہے اور اس خواب کو میں یعنی پورا کروں گی. تو جو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ویسٹ میں ہوں تو میں ویسٹ میں، لیکن میں ہوں پاکستان میں، اگر آپ میری سوچ کے لحاظ سے دیکھو اور میرے دل کے لحاظ سے دیکھیں. ویسٹ میں سیٹل ہونا کیسے لگا آپ کو؟ جب آپ کا حادثہ ہوا، جب آنکھ کھولی برمنگھم میں تھے، یہاں پہ سیٹل ہو گئے؟ پہلی بار جب میں نے آنکھ کھولی تو میں برمنگھم کے ایک ہسپتال میں تھی، سارے لوگ انگریزی بول رہے تھے اور کافی مشکل بھی تھا پہلے کیونکہ میرے امی ابو وہاں پہ نہیں تھے اور میں بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میرے گلے میں ٹیوب لگا تھا، تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جب امی ابو آئے، ہم سیٹل ہونے لگے، ہم گھر میں رہنے لگے کیونکہ میں ہاسپٹل میں بھی تھی، تو ہم میں نے اس طرح نہیں فیل کر رہے تھے کہ ہم اپنے وطن کی جو محبت ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، اور آپ ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن اور ریلیکسیشن فیل کرتے ہیں جب آپ اپنے وطن میں ہوتے ہیں، اور وہ یہاں پہ ہمیں نہیں مل رہی. اس کے علاوہ سہولیات تو یو کے میں بہت زیادہ، کو گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، اور یہی سردی بھی بہت ہے، سنا بہت لگتی ہے، بہت ٹھنڈ ہے یہاں پہ. سوات سے آ کے بھی سردی لگتی ہے؟ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف ایک ہی موسم ہے اور سوات میں ماشاءاللہ 4 موسم ہے، تو آپ ہر ایک موسم کو انجوائے کر لیتے ہیں. یہاں پہ تو ہمیشہ ٹھنڈ اور ٹھنڈ. آپ کو نظر آتا ہے کہ کبھی واپس سوات جا سکو گے، رہ سکو گے؟ انشاءاللہ میری تو امید ہے کہ میں جلد پاکستان آؤں گی اور سوات میں بھی جاؤں گی، کیونکہ سوات کی تو میری مٹی ہے، میرا وطن ہے. اور یہ تو اس طرح ہے کہ جیسے کہ میں خود پہ فوکس نہ کروں اور خود کو ہی وہاں پہ چھوڑ دوں، کیونکہ میں تو ہوں وہاں پہ، میری روح وہاں پہ ہے. تو مجھے تو امید ہے کہ میں انشاءاللہ پاکستان آؤں گی اور وہاں پر رہوں گی بھی، کیونکہ جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ پولیٹکس جوائن کروں گی، لیکن اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک قسم کی پولیٹکس کروں. اور میرا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آگاہی آئے، وہاں پر اویئرنیس آئے اور وہاں پر تعلیم پر ہی فوکس کیا جائے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کی خدمت کروں اور وہاں کے جو مسائل لوگوں کو درپیش ہے ان کا ہم حل نکال سکیں، اور وہاں پر بھی یو کے جیسی فیسلٹیز ہے، وہاں پر بھی بجلی ہو، پانی ہو. پالیٹکس کس قسم کی دیکھتے ہو اپنے لیے؟ لوکل لیول پالیٹکس، پاکستان پالیٹکس، یا دنیا کے سٹیج پہ پالیٹکس؟ کس قسم کی پالیٹکس کرنا چاہتی ہوں؟ تو میں تو چاہتی ہوں کہ میں شروع یعنی صوبائی لیول سے کروں یا ایک علاقائی لیول سے کروں، پھر اس کے بعد ملکی سطح تک پہنچوں یا پھر بین الاقوامی سطح تک پہنچوں. پالیٹکس میں ایکسپیرینس بہت اہم ہوتا ہے تاکہ آپ جانیں کہ سسٹم کس طرح چلتا ہے اور آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہو. اور بگننگ میں اگر اچھا ایکسپیرینس، آپ غلطیاں کریں تو سب سیکھ جائیں گے. جب آپ ڈائریکٹلی ایک بڑے اسٹیج پر چلے جائیں گے، غلطیاں کریں گے تو یہ بہت ہی خطرناک. اگر تو چلے پالیٹکس تو بعد میں شروع ہوگی نا آپ کی، ابھی پولیٹیشنز تو وہاں ہیں. اگر میں کہوں 2 باتیں، آپ کیا کہنا چاہو گے نواز شریف صاحب سے، عمران خان صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، وہ تیسری پارٹی کے ہیں، تو 2 باتیں کیا کہو گے ان سب کو؟ ابھی میں ساری پارٹیوں سے کہوں گی کہ اب ضروری یہ ہے کہ آپ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے سوچیں، کیونکہ لگتا ہے کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہی یہ اوپر کرسی ملنی چاہیے اور ہمیں ہی پاکستان کو چلانا چاہیے. میرے خیال میں اس سوچ کو ہمیں ابھی بھول جانا چاہیے. ہمیں اب کلیکٹیو کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے، اگر ہم ان مسائل کا حل چاہتے تو اس کے لیے یونائٹیڈ ہونا پڑے گا، اس کے لیے ایک ہونا پڑے گا. اور ان پارٹیوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شخص جو بھوک سے نہ مرے، وہاں کے لوگوں کے لیے کھانا ہو، وہاں کے لوگوں کے لیے شیلٹر ہو، اور وہاں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملے. تو ویژن کا تو سب کا ایک ہی ہے، اس لیے اس میں مل کے کام کرنا بہت زیادہ اہم ہے. اس کو تو بچی کو نئی پارٹی بنانی پڑے گی، یہ تو لیڈرشپس کو مسئلہ پڑے گا. میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، ساری دنیا اس ملالہ کو شیرنی کہتی ہے، اس سے لڑتی ہے، اپنے مقصد میں رہتی ہے. مجھے پتہ لگا آپ گھر میں اس کو بلی کہتے ہیں پشتو میں. دا چې ماشوم بس زموږ د پښتنو د عادت دی، په ټولو خلکو دا عادت دی چې خپل بچي ته د هغه نوم نه بغیر علاوه بل نوم ووایي. نو ما به دې ته دا پیشو به مې ورته وي. پیشو موږ پښتو کې بلې ته په پښتو کې موږ پیشو وایو، دې ته موږ پیشو وي. او ډېر نومونه ورته داسې وي،
خوبانه به ورته وي او بس ډېر مینی مینی نمونه موږ وړو ته ټولو ته وایو دې ته به مو وایو هلکانو ته به مو وایو. ان کا بھی تو آپ نے نام نہیں کو رکھا ہوا. میرا رکھا ہے لیکن وہ بولنے کے قابل نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں آپ ایک سوال اور, یہ بھی بہت مصروف ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ بہت فنڈ کے ساتھ بھی انوالو ہے سب کچھ, آپ سیٹل ہو گئے ہو سوات سے آ کے ادھر یو کے کے اندر؟ زما ژوند خو ټول ملاله د تېرېږي مونږ یو چې دا د مرګ نه بچ شوې ده ژوندی ده په دې خپل ژوند تېروو په دې باندې ډېر زیات خوشحالي وو دې ته ګورو په دې خوشحالي وو نو خپل وطن ډېر یادېږي خپل خلق ډېر یادېږي او هر وخت په خپل وطن مس کوو هر وخت داسې وخت نشته چې زه به جاړم نه په خپل وطن پسې او دلته زموږ سره د ده یو ملګری راغلی او د ده دوست دی تاسو پېژنئ ډېر مشهور سیاستدان دی ابرسیاب خټک صاحب راغلی و دلته زموږ سره ناست و نو ما ته ویل رندار وخت څنګه تېرېږي نو ما ورته وویل اول خو دا خبره ده چې موږ ملاله ته وخت تېروو چې دا ژوندی ده او موږ په دې ډېر خوشحال یو او بیا چې زه کوم وطن ته لاړه شم دلته وګورم دې وطن دپاره هم سوال وکړم چې خدای دا په امن کې ساته زموږ په وطن کې امن راوله نو هغه راته بیا دا هغه وکړو یو شعر یې راته ووي چې موږ په پردي وطن کې هم د وطن خاوره ستایو د وطن مینې موږ سره مسافري کړې خپل وطن ډېر یادېږي ہر ٹائم. یہ مجھے بتائیں جب آپ بھی یہ باتیں سنتے ہیں, جب میں دیکھتا ہوں میں نے آپ سے بہت لوگوں سے باتیں کی آپ سے بیٹھ کے علیحدہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت پاکستان کو مس کرتے ہیں سب کچھ. جب پاکستان میں بھی بہت زیادہ لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ شاید آپ نے وہ کہتے ہیں ویسٹ کے ساتھ ہو گئے جی آلہ بن گئے ان کے ٹولز بن گئے, کیا محسوس ہوتا ہے اور خاص طور پہ آپ پہ جب باتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ کنٹرول کر رہے ہیں ملالہ کی زندگی, تو کیا جواب دیتے ہیں اس بات کا؟ دیکھیے جی استعمال ہونا ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملالہ ہوں یا میں ہوں یا میری وائف ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کو استعمال کیا جا سکے. ہم اپنے دل و دماغ اپنی سوچ اپنے فکر سب چیزوں کو اپنے لوگوں اور اپنی وطن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یو کے آنا ایک حادثہ تھا اور یہاں کے لوگوں سے تعریف ملنا یا یہاں کی عالمی برادری سے سپورٹ ملنا یہ ان مخصوص حالات کا نتیجہ تھا جو ہمیں پیش آیا. میں آپ کو بتا دو پاکستان آج ایک ایسے ڈگر پہ کھڑا ہے کہ ہم نے خود کو عالمی برادری سے جلاوطن کر دیا ہے. اب اگر وہ جلاوطنی ہم ختم کر رہے ہیں پاکستان کی عالمی برادری سے اور ہم لنک کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ایسے حالات میں کہ سبز پاسپورٹ سے لوگ جو ہے آپ اس کو دکھا نہیں سکتے, ایسے حالات میں کہ پاکستان بدامنی اور دہشت گردی کے لیے مشہور ہے, ایسے حالات میں پاکستان کو نوبل پیس پرائز ملنا کیا یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے؟ ایسے حالات میں دنیا کو پیغام دینا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہمیں امن کا جھنڈا دو, ہم پوری دنیا کو امن دے سکتے ہیں, کیا یہ سازش ہے؟ میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ شک کرنا بری بات نہیں ہے, شک کریں, اندھی تقلید نہ کریں. اندھی تقلید سے شک کرنا اچھا ہوتا ہے لیکن شک دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے متعصبانہ شک اور ایک ہوتا ہے مخلصانہ شک. اگر آپ تعصب کے شکار ہو کہ بھئی میں نے تو اس بندے کے بارے میں یہ خواہ کتنا بڑا اچھا بھی نہ ہو اچھے کام بھی کیوں نہ کرے لیکن میں نے تو اسے غدار ثابت کرنا ہے, میں نے تو اسے کم مسلمان ثابت کرنا ہے, پھر تو آپ کی شک جو ہے وہ تو متعصبانہ ہے. اگر آپ کی شک مخلصانہ ہے آپ بے شک شک کریں. اور شک کے وجوہات ہیں کیونکہ مغرب امریکہ مغربی ممالک اور پاکستان کے درمیان اتنا بڑا گیپ ہے کہ اس کے نتیجے میں شکوک پیدا ہوتے ہیں, لوگوں کے شکوک کے وجوہات ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی میں سب لوگوں کا خیر خواہ ہوں, میں کسی کا بدخواہ نہیں ہوں. اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان میں کئی لوگ ناخوش بھی ہے اس پیس پرائز پہ, میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ میں ان سب لوگوں کا بھی خیر خواہ ہوں کیونکہ میں عدم تشدد کا قائل ہوں, مجھے نفرت سے نفرت ہے. میری دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں خوشیوں کی کوئی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور خوشیاں دے. یہ خوشی نہ صحیح کوئی اور خوشی صحیح. بڑی بات ہے, اچھی ہے. بھائی والد بھی بات کرتے ہیں. اگر تشدد سے مجھے یاد ہے, آپ ایک انٹرویو میں کسی نے ایک بار آپ سے پوچھا کہ اگر وہ طالب سامنے آئے جس نے آپ کو گولی ماری تھی تو آپ نے پہلے ایک دم ہنسے کہا, پہلے تو میں کہا جوتا ماروں گی, پھر میں کہا نہیں, میں اس سے بات کروں گی اور سمجھاؤں گی اس کو اس کی بات. جس دن پرائز ملا, نوبیل پرائز اناؤنس ہوا, اس دن بھی کے پی کے میں سوات میں سینکڑوں بچیاں ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہی تھیں, ان کے اسکولوں میں فرنیچر نہیں تھا. آپ کے گولی لگنے سے یہاں آنے سے آج تک اتنی جو دنیا میں باتیں کی, محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بہتری ہوئی ہے, فرق پڑا ہے. خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں اس واقعے کے بعد جو ہم نے کیمپین چلائی اس کے کچھ تو اثر ہے, اور میرے خیال میں بہت زیادہ اثر ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں عالمی برادری کو اور ایون نیشنل لیول پر اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو وہاں پر تعلیم میں کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا, کیونکہ بچے تو وہاں سالوں سے پڑھے ہیں, زمین پہ بیٹھے ہیں, وہ پڑھنے کی جدوجہد کر رہے ہیں, لیکن کسی نے ان کی ایشو کو ریز ہی نہیں کیا. تو ہم اتنا تو کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم نے عالمی برادری میں ہم نے کہا ہے کہ بچے تعلیم سے محروم ہیں اور ان کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. تو ایک اچیومنٹ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہے جو سارے ملکوں نے آ کے گولز کیے ہیں کہ ہم جو ہے یہ یقینی بنائیں گے کہ بچے جو ہے اسکول جائے, وہ صرف پرائمری لیول تک تھا. تو انسان بہت خفا ہو جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ممالک ہم کہتے کہ انہوں نے ترقی کی ہے, وہ ممالک بھی جو ہے صرف اور صرف پرائمری اسکول پر فوکس کرنا چاہتے. تو ایک تو ہم نے ایک یہ اچیو کیا ہے کہ اب وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کرنا چاہتے جس میں وہ سیکنڈری ایجوکیشن پر بھی فوکس کریں گے. تو یہی ایجوکیشن یہ کیمپین ہے جو میں, میرے والد اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں, انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے, اور اب اس کی وجہ سے عالمی برادری تعلیم کو اہمیت دے رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, اور انشاءاللہ اگر یہ جدوجہد جاری رہی تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے سارے بچے انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے, اور دنیا بھر کے سارے بچے جو ہے وہ اسکول جائیں گے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. بات ہوتی ہے قدروں کی, ویلیوز کی. کون سی ویلیوز یہاں دیکھی ہیں جو آپ کے خیال میں ہمارے وہاں پہ ہونی چاہیے؟ ہم ویسٹ کو گالی تو بہت نکالتے ہیں ہر بات میں, لیکن بہت ویلیوز ہیں یہاں پہ. ایک کوئی تو لوگ مذاق میں کہتے ہیں جہاں پہ مسلمان ہیں وہاں اسلام نہیں ہے, جہاں پہ اسلام ہے وہاں مسلمان کم ہے. کیا یہاں پہ ایسی ویلیوز بھی ہیں جو ہم وہاں پہ دیکھنا چاہو گی؟ تو یہاں کی بہت زیادہ اچھی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ سہولیات ہیں لوگ کے, لیکن وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن اس کے علاوہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, وہ آپ کے ویوز کو, آپ کے بلیفس کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کسی بھی مذہب اور آپ کا کوئی بھی عقیدہ ہو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. اور یہاں کے لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں, نہ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں, لیکن ہر ایک شخص جو آرام سے کھڑا ہوتا ہے. تو میرے لیے بہت ہی عجیب سی چیز تھی, منظر تھی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آرام سے قطار میں کھڑے ہیں, جو کہ ہمارے ملک میں بہت ہی ریئرلی آپ کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جب میں اسکول گئی تو وہاں پر میں اسلام پڑھنے لگی, تو مجھے امید نہیں تھی کہ میں ایک انگریز ملک جسے ہم کہتے وہاں پر ہمیں اسلام بھی پڑھایا جائے, کہ وہاں پر ہمیں اور بھی مذاہب کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی کہ یہ سارے مذاہب ہیں کہ یہی کہتے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر ریلیجنس کی بھی رسپیکٹ ہو رہی ہے, اور یہاں پر آپ کے عقائد کی بھی رسپیکٹ ہو رہی ہے. تو یہ بہت ہی اچھا سسٹم ہے. لیکن ہمارے ملک کی بھی کافی اچھی باتیں ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں ہے. ہمارے ملک کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں, جو کہ یہاں آپ کو ملتا نہیں ہے زیادہ. ہمارے لمبے لمبے خاندان ہوتے ہیں, چاچو کی, ماموں کی اور امی کی, بہن کی. یہاں پر اس طرح نہیں ہوتا. یہاں پر خاندان کے بہت جلدی ہی اسپلٹ ہو جاتے ہیں, الگ الگ گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہمارے جو اوتار ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں, لیکن کچھ اور ہمیں بھی اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیے. وہ ہے ایک دوسرے کے مذہب اور عقائد کی رسپیکٹ, اس کے علاوہ صبر, برداشت, اور یہی سب تو ہمیں اسلام نے سکھایا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں جو ہے مسلمان تو آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن وہاں پر وہ اسلام ہے. اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں اسلام بھی لانا چاہیے اپنے ملک میں, اور اسلام نے جو ہمیں سکھایا اس پر ہی عمل کرنا چاہیے. ہمیں صبر, تحمل اور برداشت کا سبق دیا گیا ہے, اور اسی پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے ملک میں ایک بہت امن آ جائے گا. دلچسپ بات ہے. میری وائف جب آئی اور چند مہینے یہاں گزارے تو لوگوں کے رویوں, ان کی خدمت کا جو طریقہ ہے, انہوں نے ہسپتال میں لوگوں سے ملی یا اسکول میں کبھی گئی لوگوں سے ملی یا ایسے لوگوں سے ملی یہاں,
تو یہ ایک ان سے اتنی متاثر ہوتی تھی ان کے مطلب محبتوں سے یا ان کی قدروں سے کہ یہ سر آہ بھرتی تھی اور یہ کہتی کاش یہ مسلمان ہوتا یہ کلمہ پڑھتا. چلے ابھی اس میں بھی اور باتیں ہوں گی. ابھی تو میں نے آپ سے 2-3 اور باتیں پوچھتی ہیں. آپ کا تو مجھے یہی پتہ لگا کہ ابھی پرائز منی یا کسی چیز کے پیسے نہیں بھی آئے ہوتے تو آپ نے پہلے ہی بانٹنے کی تیاری کی ہوتی ہے, اس کی مدد کرنی ہے, 1 لاکھ اس کو دے دو, 2 لاکھ اس کو دے دو, وہ بھی باتیں ہوں گی. اور یہ دیکھیں گے کہ جو نوبیل پرائز ہے اس کے اندر سے کتنا انہوں نے رکھا ہوا ہے جو اور غریبوں میں انہوں نے بانٹ, وہ ڈائریکٹ فنڈ کو جائے گا, اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. یہ بہت سی باتیں ہوں گی ابھی ملالہ کے ساتھ اور فیوچر کی باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ونس اگین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ملالہ یوسفزئی اور ان کی فیملی سے. بہت سی باتیں ابھی ہم نے کی ہیں اور بہت سی باتیں آگے بھی ہوں گی. ملالہ ایک بات تو بتاؤ, ساری دنیا آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے اس وقت. جو ینگ لڑکیاں وہ کہتی ہیں ہم بڑے ہوں گے ملالہ بنیں گے. جو نوبل لاریٹ ہے وہ سوچتے ہیں ہم نے اتنے سال, اگر 17 سال کی بچی کر سکتی ہے نوبل پرائز, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کا کوئی آئیڈل ہے زندگی میں؟ ہم سب کے لیے جو آئیڈل ہے, ہم سب کو جس کو فالو کرنا چاہیے وہ تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن اس کے علاوہ جو لیڈرز رہ چکے ہیں ہماری ہسٹری میں, تو اسے مارٹن لوتھر کنگ اور نیلسن منڈیلا, انہوں نے بہت زیادہ جدوجہد کی ہے اور اپنی زندگی انہوں نے اسی کام کے لیے لگائی تھی کہ برابری ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے ہر ایک شخص کے لیے. اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. کچھ لوگ ان کے ساتھ پولیٹیکلی اگری نہیں کریں گے, لیکن اس کے علاوہ اگر پالیٹکس کے علاوہ اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو انہوں نے ایک بہت بڑا میسیج دیا ہے خاص طور پر لڑکیوں کو کہ وہ بھی پالیٹکس کی فیلڈ میں آ سکتی ہے, ان میں بھی لیڈرشپ کے سکلز ہیں. بے نظیر بھٹو جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی ایک مثال ہے, کیونکہ امریکہ میں ابھی تک ایک وومن جو ہے, ایک عورت جو ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں بنی ہے. تو امریکہ کے لیے بھی ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے کہ وہاں پر تو وومنز رائٹس کی بات ہوتی ہے کہ عورتوں کے برابر کی حقوق ہے, لیکن وہاں پر ان کو جب اس لیول تک بات چلی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو برابر کی حقوق نہیں ملتے. اور یہ میں نے کئی موقعوں پر کہا ہے. تو بے نظیر بھٹو ان کے لیے بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ان سے سیکھا جائے, اور ان سے مجھے بہت زیادہ ہمت ملتی ہے اور یقین آتا ہے کہ میں بھی ایک دن ان کی طرح بن سکتی ہوں. اب کیا ہے زندگی کا سب سے بڑا چیلنج, کیا نیکسٹ چیلنج کیا آپ کا نظر آتا ہے بڑا, اور خوف نظر آتا ہے کسی چیز سے, کسی چیز کا ڈر ہے؟ بات تو یہ کہ میں بڑی ہو رہی ہوں, 17 کی ہوں, ابھی 18 کی ہو جاؤں گی, ایک دن بڑی ہو جاؤں گی, پھر مجھے لوگ بچی نہیں کہیں گے اور شاید میری آواز کو پھر اہمیت ہی نہ دی جائے. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ جو کیمپین ہے تعلیم کا, یہ اسٹرانگ کیمپین ہو اور اس کو لوگ توجہ دیں اور اس پہ لوگ ایکشن بھی لیں. اور میں چاہتی ہوں کہ جو ہم نے توجہ دلائی ہے تعلیم کی طرف وہ کہیں ختم نہ ہو جائے, اور دنیا کے جو تمام ممالک ہیں وہ اسی پر ہی فوکس کرے اور اپنی تعلیم کو ہی وہ ٹاپ. تو چیلنج بھی یہ ہے کہ تعلیم سب کا نمبر 1 ایجنڈا ہو, اور خوف بھی یہی ہے کہ بڑے ہونے تک شاید وہ بات ہو نہ. جی کیونکہ حالات تو چینج ہوتے ہیں. کل کو شاید مجھے اتنا وہ رسپانس نہ ملے لوگوں کی طرف سے, یا کل کو اس سے زیادہ ملے, یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حالات میں ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں اپنی جدوجہد کروں گی. میں تو اپنی کیمپین جس طرح ابھی شروع کی ہے اسی طرح ہی کنٹینیو کروں گی, اور یہی تو میری زندگی کا مقصد. کہاں دیکھتے ہو اپنے آپ کو 5 سال کے بعد؟ 5 سال تو بہت کم ہے. شاید یونیورسٹی میں, مجھے امید ہے کہ میں ایک اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں گی. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ارادہ ہے, ہو سکتا ہے پھر ایڈمیشن ملے یا نہ ملے, کوشش کرنی ہوگی. یہ پہلا نوبل لاریٹ میں زندگی میں دیکھ رہا ہوں جس کو یہ فکر ہے کہ اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ایبلٹیز اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر ایک یونیورسٹی میں جاؤں, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ ملالہ ہے اور اس کو ایڈمیشن دے دو. مجھے یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہے, تو اس لیے چاہتی ہوں کہ اپنی ٹیلنٹ ہی کی بنیاد میں ایک یونیورسٹی میں داخلہ. آپ سے بھی ایک سوال ہے, آپ ایک ماں بھی ہیں اور ایک بڑی ٹریڈیشنل والدہ ہیں, تو یہ تو جو باتیں کر رہی ہیں ملالہ, یہ تو اگلے 10 سال کا ایجنڈا سامنے آ گیا ہے, ڈگری لینی ہے, جدوجہد کرنی, سب کچھ. کوئی دوسری سوچیں ہوتی ماؤں کی کہ بیٹی ہے, اب ہم نے شادی بھی کرنی ہے, وہ بھی, تو یہ کبھی کبھی آپ کو خطرہ لگتا ہے کہ بالکل وہ پلان آپ کے ختم ہو جائیں گے؟ شادي سوچني ذي كاريلا بس ما قام دقة سوچتي قام كده ديدي من غير وجه ده خلقه خدمته تي التعليم ده باركاروتي
او موږ ټول د هر چا د خلکو په کار باندې راشو د غریبو خلکو خدمت وکړو زموږ دا سوچ دی. آپ سے ایک سوال میں نے کرنا ہے تھوڑا سا شاید آپ کو لجانا میں نہیں چاہتا مگر ضروری بڑی پہلی بار آپ آئی ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی آپ بات کر رہی ہیں. جب ملالہ پہ حملہ ہوا گولی لگی اس دن کیا آپ کے جذبات تھے جب آپ نے اس نے آنکھیں بند اس کو دیکھا آپ نے اچھا پھر آپ نے اس کو بعد میں اس کی پہلے آنکھیں کھلتی دیکھی تو اس وقت کیا جذبات تھے؟ او بس کله خبر شوم زه په لارې روانم زه په سکول کې وم په کور کې مونږ کره د ملاله نیا وه د دوی مور وه زما په لارې دا سوچ دا خیال مې ما زه چې کله کور ته لاړم زه به هغې ته یم تاسو دعا وکئ تاسو هغه زموږ مشره ده د هغې ویښته سپین دي خدای پاک په مونږ اورېدلي چې الله پاک د انسان د سپینو ویښتو ډېر خیال ساتي او د هغه سوال قبلېږي ما د دې سوال به قبول شي زه په منډه منډه کور ته روانه وم او هغې ته ما حل وویل ما ته پته نه وه چې په ملاله باندې حمله شوې ده خو اکسیډنټ شوی دی او ما هغې ته ویل تاسو دعا کوئ ملاله خوږ شوې ده او بیا یو ټلیفون کوو بل به ټلیفون راته کوو او بس ما قرآن شریف راغستی و او خدای پاک مې یادوه الله پاک ته مې وی الله پاکه موږ ته خو د حکومت له طرفه آفر شوی و چې تاسو سیکیورټي واخلئ موږ وی نه زموږ الله پاک زموږ سیکیورټي دی موږ د هغه په حواله کړې ده دا موږ هغه خدای پاک ته سپارلې ده د دې حفاظت به الله کوي زما په دې باندې چوخ یقین و چې دا به خدای بچ کوي او بیا چې کله روان شوم د دې خوا له تلمه نو په لارې مې سوچ وکړو ما یو خدای پاک دا خو ډېر ګران کار دی چې د دې له 15 کاله عمر و 15 سال عمر دی نو بیا مې سوچ مې کول ما زه شکر الحمدلله چې زه خو د ملاله مور یم ښه ده چې د هغه خلکو مور نه یم چا چې په ملاله باندې حمله کړ دغه میندې به نن څومره خفه او په دې زامنو څومره خوشحاله شوي چې زموږ زامن شوي دي نن به هغه څومره خفه او بیا چې دلته رالو دا ولیدله نو تاسو وایئ چې دلته تاسو ته هر څه بدل وو دلته موږ ته هر څه بدل وو هغه ملاله هم بدل وه کومه ملاله چې په سوات کې وه هغه ملاله دلته نه وه نه هغه خندا وه نه هغه صحت و نو خوشحاله هم ډېر شو چې دا ژوندی وه خو خفه هم ډېر شو هغه شپه موږ ډېر په تکلیف باندې تېره کړې وه او اوس خو ورځ په ورځ دې ته خوشحالي هغه هر څه هېر کړي دي خو دا ژوندی ده دا ژوندی د خپل هغه وطن هغه مینه ټوله په دې باندې تېرو د خپلو خلکو د خپل وطنو د دې په ژوند هر څه تېرو. ملالہ نے تو معاف کر دیا اس کو طالبانوں جنہوں نے اس پہ حملہ کیا تھا آپ نے معاف کیا ان کو؟ اوس زموږ د ملاله هم زموږ یو زړه دی یو شان پکې سوچ دی او معاف خو دل سے بتائیں اپنی بات بتائیں زړه نه وایي نو معاف خو دې خو خدای پاک دې ته هدایت وکړي نو معاف چې زموږ زړه خوږېږي زموږ داسې زړونه نه دي نو څه ووایو معاف دي. اب ابھی بھی پریشان ہیں فکر مند ہیں ملالہ کی حفاظت کے لیے کہ اگر یہ پاکستان جاتی ہیں یا ان تمام ایشوز پر بات کرتی ہیں تو کیا آپ کو خوف لگتا ہے ان کے بارے میں؟ غیر خو زما زړه کې شته دی او انشاءالله زو به زموږ وطن دی همون چېرته پرېښودی شو خامخا به زو او یاره به زړه کې چېرته ته خوف تو په دې راته لږ دغه رسېده